اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بندہ یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، تو اس کو کہیں نہیں، ساتھ بیٹھ کے کلمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کو یاد آ جائے۔ مینا اور مزدلفہ سے احرام نہیں باندھا جا سکتا، وہ تو حد حرم میں ہے، وہ تو حرم ہے۔ پہلا عمرہ ہم نے کر لیا ہے، دوسرے عمرے کے لیے طواف کرنا، طواف افضل ہے عمرے سے۔ دوران طواف خانے کعبے پہ نظر پڑ جائے کوئی گناہ نہیں، لیکن عمدن نہ ڈالے، نیچے نظر رکھے، ادب یہی ہے۔ میت کو مسجد کے اندر رکھ کر نماز، اگر باہر جگہ نہ ہو تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باہر جگہ ہو تو باہر پڑھنی چاہیے۔ مرنے والوں کے بعد جو ختم پڑھائے جاتے ہیں سب بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو تو اوپر جو کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، جرسی ہے، سویٹر ہے، اس کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ سات چکروں کے بعد ایک طواف ہوتا ہے۔ شیعہ کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا نہ کھائیں، اللہ عالم وہ سیدہ عائشہ کا منکر ہو تو پھر تو کافر ہوگا، کافر کا ذبح حلال نہیں ہے۔ اپنا عمرہ کر لیا ہے، مدینے کی واپسی پہ مکہ مکرمہ، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں سے میقات ہے، تو کسی سے پوچھ لیتے تو پتہ بھی لگ جاتا۔ بہرحال آپ عمرہ کرو اور دم بھی ادا کرو۔ اگر خاتون کو حیض تھا، وہ میقات سے احرام نہیں باندھا، اسے چونکہ سے واپس جانے چلی جائے۔ زندہ آدمی کے لیے آپ اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ اگر سفر کے دوران الٹی آ جائے اور احرام پہ داغ لگ جائے، دھو ڈالو بس۔ اللہ سب بیماروں کو صحت دے، جو لا اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، کیونکہ حضور نے لگایا ہے۔ میں نے 50 طواف کیے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکا تو کوئی بات نہیں۔ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے سے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب چاہے 100 نفل پڑھتے ہو وہی 1 عمرے کا ملے گا، پھر دوسرے دن آگے 2 رکعت پڑھو۔ طواف کے بعد صفا کے لیے کیا، 2 چکر لگایا، وضو ٹوٹ گیا، باقی چکر وضو کر کے وہیں سے شروع کرے جہاں چھوڑے ہیں۔ مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو جاتا ہے۔ ابتداء میں بیت اللہ کو بنایا گیا، بالکل بنایا، قرآن نہیں کہتا ہے یرفع ابراہیم البیت۔ مسجد ہجرہ ہجرے کے راستے پر ہے۔ البیت جو ہے وہ مسلمانوں کا اللہ عالم، میں نہیں جانتا کس کا ہے۔ خطبے کی اذان اگر مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، امام آ چکا ہے، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، وہ چاہے مقام ابراہیم پہ پڑھیں چاہے کسی جگہ پڑھیں۔ اگر ہم کسی کو جدہ جائیں ایئرپورٹ چھوڑنے، عمرہ ضروری نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد اچھے عمل کی توفیق ہو۔ میں نے عمرے کے ارکان کی ہے، نیت بیمار بیٹے کے عمرے کی ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، اللہ صبر ضمیر عطا فرمائے۔ جہاں میرا بیٹا رشتہ کرنا چاہتا ہے وہ میری بہن کی بیٹی ہے، بڑی بیٹی کو میری بیوی نے دودھ پلایا تو بڑی بیٹی کو پلایا، اس بیٹے کو تو نہیں پلایا نا، اس کا کیا گناہ ہے؟ اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ مغرب کے بعد عوارض کی وجہ سے صفا مروا نہیں کی، نماز عشاء کے بعد کی، کوئی بات نہیں، 2 رکعت بعد میں پڑھ لیں۔ عورت کے چہرے پر بال نہ لگیں، یہ بال کی کوئی لگ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن آگے کپڑا لٹکا ہوا ہو، باندھا ہوا نہ ہو نقاب۔ میری بیوی نے کورٹ میں میرے اوپر جھوٹا مقدمہ کیا تھا، میں اس میں بے قصور ثابت ہو گیا، اب یہ ناجائز سلو کا کہہ رہی ہے، تو آپ دیکھیں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو سلو کر لیں، ورنہ طلاق دے کے جان چھڑائیں۔ میں نہ استنبول گیا ہوں، نہ میں نے کوئی فرمان دیکھا ہے۔ ہجری سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ میری بہن کے لیے دعا کریں، اللہ آپ جزائے خیر دے۔ نماز میں کسی اور زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، اور دعائیں بھی وہی جو قرآن حدیث میں ثابت ہوں۔
بہرحال پہلے عمرے کے بعد بڑا عمرہ تو مدینے سے ہوتا ہے، وہ میقات ہے، طائف سے ہوتا ہے میقات، لیکن مسجد عائشہ اور جیرانہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ظلم کی انتہا کر دی ہے، اللہ اس کے ظلم سے آپ کو بچائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھا کریں۔ اللہ سب کو حج نصیب فرمائے، اللہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے۔ بیماریاں لائق ہوتی ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ شفا دیتی ہے، مریض تو بہت بیماری بھی وہی دیتے ہیں، شفا بھی وہی دیتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، میں بھی بیمار ہوں، اللہ شفا دے۔ اگر عمرے کے بجائے اتنی دیر طواف کرتے رہیں تو طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ مشکل وقت ہے، دعا کرے اللہ ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ حیات ہے، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ ہم راجستھان میں، ہندوستان بیکانیر راجستھان کے اس کی سرحد پہ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی سب کی حفاظت کرے۔ مدینہ منورہ سے مکہ آ رہے عمرہ کر کے راستے میں حیض آنا شروع ہوگی، کل سے کمرے میں ہوں، احرام کے ساتھ ہوں، احرام بھی نہیں کھولا۔ میرے لیے کیا ہوگا، احرام نہیں کھول سکتی جب تک پاک نہ ہوں، جب پاک ہو جائیں غسل کریں، کپڑے بدلیں، جا کے عمرہ کریں۔ مکہ شریف میں تراویح حرم میں 20 پڑھائی جاتی ہیں۔ ماں باپ کی قضا نماز کا فدیہ ادا کر دیں۔ جب عمرے میں طواف کے بعد صفا کا آخری چکر 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں وہ سنت اور نفل نہیں پڑھتے، مسافر ہیں، مسافر کے لیے معاف ہے۔ بیماری کے دوران یعنی حیض کے دوران عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ حلق سے پہلے احرام اتارا کوئی حرج نہیں۔ مسجد جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ کی حقیقت کیا ہے، کیا منع؟ اکثر لوگ بی بی مسجد عائشہ کے عمرے سے روکتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ اور امام شافعی قائل ہیں اگر دم نہ دے تو جب بھی اللہ توفیق دے دم کے پیسے بھیج کے مکے میں دم کرائے۔ اولاد نہ فرمان ہو تو اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں۔ جبل الرحمت یا اور کسی مقام وہاں نفل پڑھنا منع ہے، بدعت ہے۔ حضور بھی جبل الرحمت پہ تھوڑا چڑھے ہیں۔ میں نے نفل پڑھ رہا تھا، عصر کی اذان ہو گئی، میں نے نفل پڑھ کے پھر عصر کی نماز، ٹھیک ہے پہلے پڑھی نا عصر سے، آپ عصر کے بعد منع ہے۔ طواف کی تعداد میں شک ہو تو جو غالب گمان ہو اس پہ عمل کرو۔ نفلی طواف کیے لیکن 2 رکعت نہیں پڑھے، ابھی جتنے کا نہیں پڑھا تھا ابھی سب کا ایک ایک کر کے پڑھ لو۔ عین زوال کے وقت نماز نہیں ہوتی۔ دوران احرام جو ہے جراب نہیں پہن سکتے۔ فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا اللہ انت السلام کا سلام بالکل سنت ہے۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خیرات اپنے پیسے سے کر سکتی ہے، شوہر کے پیسے سے نہیں۔ پتہ نہیں آپ کا درس واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا، یہ میرے بس میں میں نہیں جانتا واٹس ایپ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی بیوی کو 2 مختلف اوقات میں طلاق دی، سعودیہ میں ہوں، اس نے عدالت سے خلع لے لیا ہے، بالکل طلاق ہو گئی جب 2 دفعہ خود لے چکے ہو۔ وریشہ نام رکھا ہے، ٹھیک ہے رکھو جو مرضی ہے، مجھے پتہ نہیں وریشہ کیا ہے۔ میرے چہرے پر دانے دھبے، آج کل تو لیزر سے نکال دیتے ہیں، علاج کرا لیں۔ دہلی میں ہندوستان کے مسجدوں اور درگاہوں کو فسادی ہندو نے آگ لگا کے جلا دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ ان ظالموں پر اپنا عذاب اور قہر نازل فرما۔ اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم مزقہم کل ممزق، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک۔ زکوٰۃ دینے کے لیے مہینہ مقرر کریں گے تو تب سال کی لیں گے۔ بہتر ہوتا ہے کہ رمضان رکھیں تاکہ ثواب زیادہ مل جاتا ہے۔ ہم مصر میں ایک میوزیم ہے، اس میں فرعون کی لاش ہے، اللہ کو پتہ نہ مجھے فرعون کی لاش چاہے نہ مجھے فرعون کی شکل دیکھیے کبھی۔ میری بیٹی بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔
دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کوئی شریعت میں ضروری نہیں ہے. میری بیٹی سے داخلہ سکول میں اللہ آسان کر دے. سورۃ الناس پر پہنچ کے پھر سورۃ بقرہ شروع کرے، کوئی ضروری نہیں ہے. حج کرنے کے لیے بالغ ہو تو حج فرض ہوگا. طواف کی دو نفل نہیں پڑھے، آپ پڑھ لو. حضرت عثمان نے جو کنواں خرید کر کے دیا تھا وہ اب بھی مدینے میں موجود ہے. میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، نیند کی وجہ سے قرآن گر گیا. کوئی گناہ نہیں، اللہ جانتے ہیں، تم نے خود جان کے تو نہیں گرایا. میرے ماموں کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اگر ایک دن آدمی نے طواف کیا لیکن صفا مروہ دوسرے دن دوڑے، شرط یہ ہے کہ احرام پہنے رہے، اس میں غلطی نہ کرے، پھر جائز ہے.